السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی نیک حالت میں ہوں گے۔ جیسے ہماری سورۃ نساء چل رہی ہے، اس میں ہم مختلف قسم کے مسائل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بھی بنائے۔ جیسے کہ ہم نے اس میں وراثت کے بارے میں پڑھا، اور اب ہم اس میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ کون سی یعنی کہ رشتے جو ہیں وہ ان کے ساتھ محرم ہیں اور کون سے محرم نہیں ہیں، اور کون سی عورتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے اور کون سے نہیں، اور عورتوں کے ساتھ کیسے رہا جا سکتا ہے، یعنی اگر ایک بیوی ہے یا دو ہیں تین ہیں، تو ان بارے میں ہم رشتوں کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ تو اس کے بارے میں آج ہم آیت نمبر 24 سے شروع کریں گے۔ الحمدللہ ہمارا 5واں پارہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ تو سورۃ نساء آیت نمبر 24 سے 5واں پارہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ تو چلیں پڑھتے ہیں۔ آج مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ہماری یہ جو ہم ویڈیو ہے ہماری، کیا اس سے آپ کو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ نے یعنی کہ یہ 4 پارے ہمارے الحمدللہ مکمل ہو گئے، یعنی آپ کو کچھ ان میں سے سیکھنے کو ملا؟ تو چلیں آگے آج پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا بأموالکم محصنین غیر مسافحین فمستمتعتم به منہن فاتوہن وأجوروہن فریضۃ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضۃ ان اللہ کان علیما حکیما۔ یعنی اس کا ترجمہ ذرا بڑے غور سے سنیں کہ کون سے رشتے حرام ہیں، اور تم پر شوہر والی عورتیں بھی حرام ہیں سوائے ان لونڈیوں کے جو تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ یہ تمام عورتیں اللہ کی طرف سے تم پر حرام کر دی گئی ہیں، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بڑی وضاحت سے بنایا نا کہ یہ والی عورتیں جو ہیں یہ حرام ہیں، یعنی رشتے کے لحاظ سے ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن کیا ہے، اس ریلیشن کے حساب سے یہ عورتیں حرام ہیں۔ اس میں آگے اللہ تعالیٰ اس میں اور وضاحت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور ان کے علاوہ تمام عورتیں تم پر حرام ہیں، یعنی وہ جو رشتے میں نے پچھلی ویڈیو میں گنوائے تھے۔ اسی طرح کہ اپنا کچھ مال ان کو بطور مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اس شرط کے ساتھ کہ تمہاری نیت ان کو اپنے نکاح میں رکھنے کی ہو، یہ نہیں کہ چند دن ان سے زنا کر کے چھوڑ دو، یعنی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور جن عورتوں سے تم نے فائدہ اٹھایا ہے ان کو ان کے مہر مقرر کردہ جو مہر ہیں وہ انہیں ادا کرو۔ اگر مہر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندگی سے یعنی مہر میں اگر کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر کیا جن سے نکاح حرام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت الیکم امہاتکم، یعنی تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں، یعنی تم پر حقیقی ماؤں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ سوتیلی مائیں مثلا، جیسے میں نے آپ کو بڑی وضاحت سے فرمایا کہ یہ جو رشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے گنوا دیے ہیں کہ یہ رشتے حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے آگے یعنی جن عورتوں سے نکاح حرام ہے یا جن عورتوں کا آپ مہر مقرر کرتے ہیں، اگر آپ مہر میں ڈھیروں سونے چاندی بھی آپ نے لکھ دی ہیں تو وہ آپ جو ہے وہ واپس نہ لیں، ان کو خوشی کے ساتھ واپس کر دیں۔ آگے چلتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَن كَانَ مَا مَلِكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یہ آیت نمبر 25 ہے۔ یہ آیت کافی طویل ہے، میرا زیادہ مقصد ہوتا ہے کہ ان کا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ آپ کے سامنے وضاحت سے بیان کروں۔ یہ آیت نمبر 25 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم میں اتنی استطاعت نہ ہو کہ تم آزاد مومن
عورتوں سے نکاح کر سکو تو اپنی مومن لونڈیوں میں سے کسی لونڈی سے نکاح کر لو۔ اللہ تمہارے ایمان سے بھی واقف ہے اور تمہاری خواہش سے بھی واقف ہے، اور اسے یہ بھی علم ہے کہ تم لونڈیوں سے بھی اپنی خواہش پوری کر سکتی ہو، اس لیے کہ تم اور وہ آخر ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کیا کرو اور ان کو بھی دستور کے مطابق ان کا مہر دیا کرو۔ لونڈیوں سے بھی نکاح اس شرط کے ساتھ ہو کہ پاک دامن ہوں، پاک دامن رہیں، زنا کاری نہ کریں اور نہ کسی غیر مرد کو یعنی کہ اس کی غیر موجودگی میں اپنا محبوب یا آشنا بنائیں۔ پھر جب وہ کسی کی زوجیت میں آنے کے بعد بدکاری کر بیٹھیں تو ان کو آزاد عورتوں کی سزا کی نصف سزا دی جائے۔ لونڈیوں سے نکاح کرنے کی یہ اجازت اس شخص کے لیے ہے جس کو گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہے۔ اگر ایسا اندیشہ نہ ہو تو یہ بات ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت پیدا ہونے تک تم صبر کرو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم والا ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ، میں نے دوبارہ یہ آیت کا کچھ حصہ اس لیے پڑھا ہے کہ مجھے آپ یقین کریں کہ میں اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس آیت کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے کتنی سیفٹی رکھی ہے، اور مرد کو بھی کیسے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے۔ تو عورت ہونے کی حیثیت سے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اپنے رب کا کہ اس نے ہمارے لیے کیسی سیفٹی رکھی ہے، کیسے ہمیں یعنی کہ محفوظ بنایا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی عورت باہر جائے اور جو نہ کرنے والے کام ہے وہ بھی کرے تو اب یہ عورت کی بدبختی، میں تو کہوں گی کہ یہ بدبختی ہے۔ یعنی اللہ نے کتنی سیفٹی دی ہے، اور مرد کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اگر تم صبر کر سکتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے، کہ تم یعنی کہ اگر ایک آزاد عورت سے تم نکاح کرتے ہو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تم صبر کرو تو یہ اس سے بھی بہتر ہے کہ تم کسی لونڈی سے نکاح کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ مرد کی جو یعنی خواہشات ہیں، اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے تو یہ سب سے بہتر ہے کہ وہ صبر کرے جب تک کہ اس کو ایک آزاد عورت نہیں ملتی، نہیں تو وہ لونڈیوں کے ساتھ بھی یعنی کہ شادی کرے، اس کے ساتھ نکاح کرے، مہر دے، نصف مہر مقرر ہوتا ہے لونڈی کا دوسری عورت کی نسبت، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، یعنی کہ اے ایمان والو تم میں سے جو شخص آزاد یعنی مومن عورت ہے، پاک دامنہ مومن عورت نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی جو اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ یعنی کہ پاک دامن عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اتنی استطاعت نہیں ہے، تو وہ لونڈیوں سے بھی نکاح کرتا ہے، یعنی وہ بھی ایمان والی ہوں، وہ لونڈیاں بھی ایمان والی ہوں جن کو تم اپنے نکاح میں لے کے آ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ نہیں ہے واللہ عالم بایمانکم، یعنی کہ وہ تمہارے اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان سے تو واقف ہے، تو وہ جو لونڈیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی حکم صادر کیا ہے کہ اگر تم مثلا تمہاری شادی ہو جاتی ہے تو تم اگر اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں تم کسی اور شوہر کے ساتھ سیٹ ہو، جیسے کہ اس آیت میں ہے نا کہ مرد کو کہا گیا ہے کہ پاک دامن جو لونڈیاں ان سے نکاح کرو، کہ وہ مثلا تم گھر میں نہ ہو تو وہ کسی اور کو آشنا اور محبوب بنایا ہو، وہ جب عورتیں یعنی کہ زوجیت میں آ جائیں تو وہ یہ کام ان کاموں سے باز رہیں، تو اگر وہ کام یہ کرتی ہیں تو ان کی سزا یہ ہے کہ مثلا دوسری عورت کے برعکس اس کی یعنی اگر وہ یہ کام کر لیتی ہے تو اس کی سزا نصف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب پتہ تھا کہ آپس میں ہم جنس ہیں، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں پاک باز عورت نہیں مل رہی ہے، پاک دامنہ عورت نہیں مل رہی ہے تو کسی لونڈی سے نکاح کرو، بشرط کہ جو لونڈی ہے وہ بھی پاک دامن ہی ہو۔ تو لونڈی کی سزا بھی اللہ نے مقرر کیا کہ اگر لونڈی تمہارے ساتھ شادی کر کے کسی اور کے ساتھ تمہاری غیر موجودگی میں سیٹ رہتی ہے، تو اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھتی ہے تو اس کے لیے بھی سزا مقرر ہے۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ سورۃ نور میں بڑی وضاحت سے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے زانی عورت کے لیے کیا سزا رکھی ہے۔
تو اس مثلا یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے فرما دیا، وضاحت سے، اس میں اب کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی بات رہ گئی ہے جس کا پتہ نہ ہو۔ یعنی ایمان والے جو ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم صبر کرو آزاد عورت سے نکاح کرنے کے انتظار میں تو اپنے آپ کو زنا اور لونڈی سے نکاح کرنے سے روکے رکھو۔ یعنی سب سے بہتر یہ ہے، مرد کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھے جب تک کہ اسے کوئی آزاد عورت نہیں مل جاتی، ٹھیک ہے، آزاد عورت نہیں مل جاتی۔ اگر وہ یعنی کہ صبر نہیں کر رہا تو وہ لونڈی سے نکاح کرے۔ یعنی اس آیت کا میننگ یہ ہے کہ وہ لونڈی سے نکاح کرے۔ تو لونڈی کو چاہیے کہ اگر وہ زوجیت میں آ گئی ہے تو وہ یعنی اب اس کی ملکیت ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں جب اس کے سارے حقوق زوجیت کے مل گئے ہیں تو مثلا وہ دوسری جو تعلق ہیں ان کو ختم کر دے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ ختم نہیں کر رہی ہے، یعنی اس کی اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں وہ کچھ اور اس نے تعلقات بنا رکھے ہیں، تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ عام عورت سے آدھی ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا رحم والا ہے۔ تو اگرچہ لونڈی سے نکاح کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند تو نہیں ہے، لیکن تمہاری خواہش کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ مد نظر رکھا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند پر تمہاری خواہش کو ترجیح دی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مجھے تو اس آیت میں یہ سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو اگر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ تم لونڈیوں سے نکاح کرو، پسند تو نہیں ہے اللہ کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کی خواہش کو ترجیح دی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند پر تمہاری خواہش کو ترجیح دی ہے اور تم پر اپنا بڑا رحم اور کرم کیا ہے کہ تم لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت تمہیں دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ لونڈی سے نکاح نہیں کریں، ٹھیک ہے، آزاد عورتوں سے نکاح کریں، اور اگر مثلا اجازت ہے تو پھر لونڈیوں سے بھی کر لیں۔ اگر پاک دامن ہے، وہ پاک دامن رہتی ہیں تو اسے بھی مہر دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ جب آپ اپنی تمام یعنی کہ خواہشات پوری کر لیتے ہیں تو اسے بھی پوری کرتے ہیں تو اس کا مہر ادا کریں، اور اگر جو لونڈی ہے وہ کسی اور کے ساتھ تعلق میں ہے تو اس کے لیے سزا ہے عام یعنی کہ آزاد عورت سے نصف سزا ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم سورۃ نور میں آگے چل کر پڑھیں گے۔ آگے آیت نمبر ہے 26، 27 اور 28 ہے، یرید اللہ لیبین لکم ویہدکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم الحکیم، واللہ یرید یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تعملوا میلا عظیما، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے اپنے احکامات کی وضاحت کرے اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے حالات بتائے تاکہ ان حالات سے تمہیں عبرت حاصل ہو، اور اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرتا رہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اے ایمان والو، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم گناہ کی طرف بہت بڑے پیمانے پر مائل ہو جاؤ تاکہ توبہ کی توفیق ہی مشکل ہو جائے۔ اے ایمان والو، اللہ تو یہ بھی چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے، یعنی کہ نرمی کرے، سخت احکامات کا تم کو حکم نہ دے، اس لیے کہ انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ دیکھ لیں، اللہ کو میں کہتی ہوں یعنی یہ آپ کو آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے آپ خود بھی مطالعہ کریں، ان آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے خود بھی مطالعہ کریں کہ اللہ تعالیٰ انسان، پہلے تو مجھے وہ بات ہی مثلا میرے ذہن سے نہیں نکلی کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ بات کہ تم لونڈیوں سے نکاح کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مرد کی خواہش کو ترجیح دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ دیکھ لیں اللہ نے انسان پر کتنی نعمتیں ہیں، اس کی نعمت میں یہ ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا فضل اور رحمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تمہاری خواہش یہ ہے کہ چلو، اللہ کہتا ہے چلو مجھے تو پسند نہیں پر تمہاری خواہش پر میں، یعنی اللہ کتنا محبت کر رہا ہے بندے سے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتے نہیں کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو یہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی بات ہے نا۔ ماں تو آپ کو پتہ ہے ایک ہی بہت زیادہ ہوتی ہے، ماں جو ہوتی ہے، تو 70 ماؤں جتنا اللہ پیار کر رہے ہیں، تو یہ پیار کرنے کا اللہ نے بتایا ہے نا کہ مجھے تو پسند نہیں تھا میں لونڈی سے تم شادی کرو، لیکن میں نے تمہاری خواہش پر ترجیح دی ہے، کہ تمہاری خواہش کو ترجیح کی دی ہے کہ تم چلو یہ کر لو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ اللہ تو تم پر رحم کرنا چاہتا ہے، اللہ تو تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے،
ہوں اللہ تو کبھی نہیں چاہتا کہ سخت احکامات تم کو دے، تو لیکن ایسا اس لیے کہ تم انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ ہو، یعنی اے ایمان والو، اللہ تو چاہتا ہے کہ اپنے احکامات تمہارے لیے وضاحت کے ساتھ بیان کرے تاکہ تمہیں سمجھنے میں کوئی الجھن نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں واضح طور پر کھول کر بیان کی ہیں تاکہ تم آسانی سے سمجھو۔ اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ اپنی آیتوں کو بیان کر رہا ہے تاکہ ہدایت پاؤ۔ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 103 میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ وضاحت کے ساتھ اپنی آیتوں کو بیان کر رہا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی سورۃ قمر میں اے لوگو، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پر الفاظ بیان کیے ہیں، کسی قسم کی پیچیدگی نہیں رکھی تاکہ بندہ اسے آسانی سے سمجھے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے حالات سے جو پہلے گزر چکے ہیں، کیا تمہیں کوئی عبرت اور نصیحت نہیں ہے؟ تو تم گمراہی سے بچو۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو، تمہارے ساتھ نرمی اور مہربانی کا سلوک کرے تاکہ اس کے احکامات تم پر گراں نہ گزریں۔ اللہ تعالیٰ تم کو آسانیاں دینا چاہتا ہے، تم پر سختی نہیں ڈالتا۔ لونڈی کے ساتھ نکاح کی اجازت دینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آسانی ہے۔ اس نے دین کو سخت نہیں بنایا بلکہ آسان کیا۔ سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 78 میں، اور تمہارے دین میں تم پر کوئی سختی نہیں ہے۔ بے شک ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک دین آسان ہے۔ کسی سخت حکم کے بعد اس میں نرمی پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، اور اس سے بڑی نرمی کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے، بتائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یعنی کہ نرمی کے جس ارادے کا اللہ نے ذکر کیا ہے نا اس آیت میں، آپ مثلا اس کا ایک اور جگہ بھی ذکر ہے، سورۃ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اگر آپ پیچھے ذرا ویڈیو میں چل کر دیکھیں کہ جس نرمی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس مثلا سورۃ بقرہ میں یرید اللہ بکم العسر ولا یریدکم العسر، یعنی اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ کتنی بار اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں آسانی چاہتا ہوں، میں آسانی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو جاننے والا اور حکمت والا ہے، اسے بخوبی علم ہے کہ اس کے احکامات میں کیا مصلحت ہے۔ یعنی واللہ یرید یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اپنی رحمت کا ارادہ دوبارہ ذکر فرمایا ہے، ایک بار سورۃ بقرہ میں پہلے 185 میں، اور ایک بار اب اللہ تعالیٰ نے بار بار یعنی وضاحت کرنے کا مثلا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر سختی سے عمل کریں، اور یہ سمجھ لیں کہ احکامات میں جتنی نرمی رعایت ہو سکتی تھی اور وہ نرمی اور رعایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اب مزید نرمی اور رعایت کی خواہش کرنا یعنی کہ ایمان کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں اور حکمتوں سے اپنے آپ کو محروم کرنا، یعنی ایمان والے جو ہیں وہ کسی دوسرے کی خواہش کی پیروی نہیں کرتے۔ اللہ تو چاہتا ہے تم پر رحمت اور حکمتوں کے دروازے کھولے۔ انسان جو ہے وہ کمزوری کے لحاظ سے خود ہی اپنے احکامات میں لچک اور نرمی رکھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کمزوری کا لحاظ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا ایمان والو، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کمزوری کا لحاظ رکھا ہے، خود ہی اس نے اپنے احکامات میں لچک اور نرمی رکھی ہوئی ہے، تو مزید نرمی اور لچک پیدا نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی حکمتوں کو سمجھنا چاہیے، اور اس لیے بھی سمجھنا چاہیے کہ کہیں ہم اس کی حکمتوں سے محروم نہ ہو جائیں، کہیں ہم اس کی نافرمانی کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ بس ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری تکمیل کریں اور اپنی خواہشوں کی پیروی نہ کریں، اور نہ خواہشات کی پیروی کرنے والوں کی بات سنیں، ان سے دور ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو بھی انہوں نے گمراہی میں ڈالا اور آپ کو بھی گمراہی میں ڈال دیں۔ یعنی ان آیت کا لب لباب یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، دیکھیں اللہ نے کتنی نرمی رکھ دی ہے۔ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، بار بار میں ایک بات آپ کو بھی مثلا کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ایک ہی بات بار بار کہہ رہی ہیں، یقین کریں میں اللہ کا ہم لوگ جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ انسان کمزور بنایا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات میں نرمی بھی دکھائی ہے۔
تو ہمیں اس نرمی کا نجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری مکمل پیروی کرنی چاہیے۔ آئیں میرے ساتھ مل کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کی پیروی کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اپنے جو قانون ہیں اس پر چلنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما الینا الا البلاغ المبین وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔